بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش معزز محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں عشرائے مغفرت کی پرنور صوبوں میں ادارہ صراط مستقیم کہ فہم دین کورس کے 11ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سب رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام حضرات و خواتین کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں دین متین کی سربلندی کے لیے متحرک ہو کر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعارف ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی۔ وہ شخصیات کہ جن کا مسلم امہ میں بہت بڑا علمی مقام ہے اور جنہوں نے دین متین کی تشریح و توضیح کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج ان 4 اماموں کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے
جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کو نہ پا سکے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اسی قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کا تزکیہ کیا، ان کو ستھرا کیا اور ان کو علوم عطا فرمائے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ جو عہد صحابہ علیہم رضوان تو نہ پا سکے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیم و تزکیہ کا حصہ ان کو بھی میسر آیا، چونکہ اس آیت سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو ستھرا کرتے ہیں اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بعد میں فرمایا وآخرین منہم، ایک تو وہ کہ جن کے ہوتے ہوئے جن کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ لوگ بھی پاک ہوئے، ستھرے ہوئے اور ان کو تعلیم ملی، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہوئے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے۔ تو اس مقام پر جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ان میں سے سر فہرست وہ ائمہ اربعہ ہیں کہ جن کو فقہ اسلامی میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور یہ چاروں امام جن کی خدمات کو آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے، ان میں اصول میں کسی طرح کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تمام کا تعلق ہی مسلک اہل سنت کے ساتھ ہے۔ چاروں امام جن میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں، آپ کی ولادت 80 ہجری کو ہوئی اور وصال 150 ہجری کو ہوا۔ دوسرے نمبر پر امام ابو عبداللہ مالک بن انس ہیں رحمہ اللہ تعالی، جن کی ولادت 95 ہجری میں ہوئی اور وصال 179 ہجری میں ہوا۔ تیسرے نمبر پر امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی ہیں، آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور وصال 204 ہجری میں ہوا۔ چوتھے نمبر پر امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہیں، آپ کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 241 ہجری میں ہوا۔ یہ جو ان کی تواریخ بیان کی گئی ہیں اس سے بھی آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان تمام ائمہ میں سے صرف اپنے علم، تقوی، ورع، پرہیزگاری اور فقہ اسلامی میں بلند کردار کی وجہ سے ہی مقدم نہیں، بلکہ اللہ نے ویسے بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے کا قرب عطا فرمایا ہے، اور ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، جبکہ امام مالک 95 میں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں اور امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ چاروں امام ہی ملت کا سرمایہ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب سفر السعادہ کے صفحہ نمبر 20 پر ارشاد فرماتے ہیں، مجتہدان امت بسیار بودند، کہ اس امت کے اندر مجتہد یہ کوئی صرف 4 ہی نہیں تھے، بہت سے مجتہدین ہوئے ہیں۔ وہ آنچے قرار یافت و باقی ماند از مذاہب اہل سنت و جماعت 4 مذہب مشہور است، لیکن جن کے اجتہاد کو اللہ نے مقبولیت دی اور جن کے اجتہاد کو امت مسلمہ کے کسی نہ کسی حصے نے تسلیم کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور عمل کی وجہ سے ان کی فقہ کو آگے بقا اور دوام کی حیثیت حاصل ہوئی، تو وہ یہ 4 فقہی مذہب مشہور ہیں جو ان 4 ائمہ کے ہیں، کہ در اعتقاد و اصول دین باہم یکے بودان، اصول کے لحاظ سے اور عقیدہ کے لحاظ سے ان 4 میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 4 کے 4 امام ہی اہل سنت ہیں، اور ان میں سے کسی کا بھی عقیدہ کی بنیاد سے دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ در فقہ و فروع در بعض مواضع مختلفاً، فقہ کے کچھ مسائل میں اور فروعات کے اندر بعض مقامات پر ان میں اختلاف ہے، اور یہ وہ اختلاف ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا ایسا اختلاف جو دلیل و برہان کے زیر سایہ فروعی مسائل میں ہو، وہ امت کے لیے رحمت ہے، جس کی وجہ سے امت میں جمود طاری نہیں ہوگا، اور ہر شخص قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنا کردار پورا کرے گا۔ تو یہ 4 امام اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، اور 4 کی خدمات ہی بڑی عظیم ہے، اور 4 کی اجتہادی شان بڑی رفت والی ہے، لیکن ان 4 میں سے اسبقیت اور اقدمیت اور افضلیت خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو ملی ہے، وہ آپ ہی کے حصے کی بات ہے۔ ابھی ہم تفصیل سے ترتیب سعودی کے لحاظ سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے بعد میں ولادت ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی، تو ان سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور سلام کے اندر ان 4 اماموں کو اس انداز میں سلام کہا، فرماتے ہیں، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مقدس شخصیات امامت کا باغ ہیں، اور ان کو بھی امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے خراج تحسین میں سلام پیش کریں۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل، عمومی طور پر نام مختصر لیا جاتا ہے، اور حضرت امام احمد کے والد صاحب کی جگہ ان کے دادا جی کا نام مشہور ہو گیا ہے، اصل میں احمد بن محمد بن حنبل۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ نے علم و حکمت کے حصول کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور دور دراز آفاق علم سے آپ نے روشنی حاصل کی، اور بڑے بڑے ائمہ کے دامن علم سے آپ نے خیرات کو وصول کیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ایسی عظیم شخصیات کا نام آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑپوتا شاگرد ہیں، اس واسطے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام محمد کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام محمد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قابل فخر شاگرد ہیں، اور جن کی 60 جلد میں کتابیں موجود ہیں، ان سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص تعلیم حاصل کی۔
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مکتب کا یہ فیض ہے کہ 4 فقہ کے جو امام ہیں ان میں سے 3 امام 2 جو ہیں وہ ان کے دامن علم سے بالواسطہ وابستہ ہوئے اور امام محمد کی وساطت سے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمذ کا شرف حاصل ہوا، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور بارہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس مقام پر امام احمد بن حنبل کے جہاں عظیم اساتذہ کا ہمارے سامنے تذکرہ ہے، وہاں آپ کے بلند مقام کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ سے جن لوگوں نے براہ راست پڑھا ان میں حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ جیسی عظیم شخصیات بھی ہیں، اور جنہوں نے بالواسطہ آپ سے علم حاصل کیا ان میں امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ ایسے عظیم شاگرد جو ایک واسطہ سے امام احمد بن حنبل کے شاگرد بنے، وہ بھی آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے آخری دم تک اس سلسلہ میں بھرپور کردار ادا کیا، خود حدیث کو یاد بھی کیا اور پھر ساری زندگی حدیث کی تعلیم بھی دیتے رہے، اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث میں درایت یعنی روایت کے ساتھ درایت کا پہلو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا، اور فقاہت کے ساتھ امت مسلمہ کے حل کے لیے انہوں نے اجتہادی کردار بھی ادا کیا۔ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ تمام ائمہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، شروع سے صراط مستقیم کا تعارف جس نام کے ساتھ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور یہ پورے عالم اسلام کا مغز اور خلاصہ ہے کہ شرق و غرب شمال و جنوب میں جہاں بھی اہل حق ماضی میں آباد ہوئے انہی 4 فقہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ تمام لوگ خواہ وہ مصر میں ہوں یا مراکش میں ہوں یا شام میں ہوں یا اردن میں ہوں یا عراق میں ہوں یا حجاز مقدس میں ہوں یا پھر ادھر پاکستان یا ماوراء نہر کے علاقوں میں، جہاں بھی آباد تھے سب کا تعلق مسلک تقلید کے ساتھ تھا، اور تمام ہی اہل حق جو ہیں آج بھی اسی مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عشق تھا اور پیار تھا، اور آپ کے عقیدے کا جہاں مسلک محبت کے ساتھ اظہار ہوتا ہے، اس سلسلہ میں آپ کے صاحبزادے عبداللہ وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت ابی یأخذ شعرۃ من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہبی نے سیر کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457 پر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے لخت جگر عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو پکڑ کر یادعوہا علی فیہ اپنے منہ کے اوپر رکھتے تھے، یقبلہا اور منہ مبارک کو چومتے تھے، وَأَحْسِبُ أَنِّي رَأَيْتُ يَدَعُهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ وہ منہ مبارک اپنی آنکھوں پر بھی لگاتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ مبارک کے بارے میں جہاں محبت، تعظیم اور الفت کا ان کا رشتہ تھا، وہاں اس منہ مبارک کے بارے میں ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ اللہ کے اذن سے مشکل کشا بھی ہوتا ہے اور حاجت روا بھی ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں اور ایک پوری فقہ کے بانی ہیں، اور ان کو ماننے والے آج حنبلی کہلاتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل ان کا طریقہ کیا ہے؟
یغمسھا فی الماء ویشربہ یستشفی بہ، کہ امام احمد بن حنبل منہ مبارک کو غسل دیتے تھے اور پانی پیالے میں رکھ کے اس میں منہ مبارک کو ڈبوتے تھے. جب منہ مبارک سے پانی لگ جاتا تھا یشربہ، پھر وہ پانی پیتے تھے. کس عقیدہ کے ساتھ؟ یستشفی بہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس پانی سے مجھے شفا مل جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی. تو امام احمد بن حنبل مسلک اہل سنت کے وہ امام، انہوں نے بھی اپنی چاہتوں کا اظہار جس طرح کیا، ان کے لخت جگر اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی صراط مستقیم کے داعی تھے، اور اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت و محبت بھی تھی، اور یہ عقیدہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر منور، اس کی اتنی تابشیں ہیں کہ وہ براہ راست بھی فیض دیتا ہے، اور اس سے اللہ کے اذن سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس قلب اس مبارک بدن پر جو منہ مبارک اگے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو بھی برکتوں کا محور بنایا ہے. ایسے دوسری روایت اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں رأیتہ اخذ کسعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسلھا فی حب الماء ثم شرب فیھا، کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک والا پیالہ آپ کے پاس موجود تھا. یعنی اگرچہ دیکھو ان کا یوم ولادت اور اس کے لحاظ سے امت میں کتنا کارواں آگے جا چکا ہے، 164 ہجری ان کا سن ولادت ہے. تو اس وقت تک امت مسلمہ اس عقیدے پر قائم ہے، جو بعد میں بھی قائم رہی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو توڑنا نہیں چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور پھر ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے. اگر پہلے عقیدہ لوگوں کا بدل چکا ہوتا تو آپ تک تبرکات کی کوئی حیثیت چیز نہ پہنچتی. ان چیزوں کو محفوظ رکھا گیا، اور اس انداز میں پھر یہ عظیم لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک دھو کر وہ پانی مٹکے میں ڈالا، ثم شرب فیھا، یعنی پہلے جو پیالے کو دھونے کے لیے پانی چاہیے تھا وہ بھی ضائع نہیں کیا، اس کو بھی تبرک کے لیے مٹکے میں ڈال لیا، اور پھر اس پیالے میں پانی ڈال کر پھر اس پانی کو نوش کیا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی محبتوں کے لحاظ سے بھی عظیم امام ہے، اور پھر جو آپ نے کردار ادا کیا وہ اتنا بڑا مجاہدانہ کردار تھا کہ آج بھی جو زبانیں حق بیان کرتی ہیں ان کو امام احمد بن حنبل کے کردار سے حوصلہ ملتا ہے. جب معتزلہ کا یہ عقیدہ ظاہر ہوا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، یہ کفریہ جملہ تھا اس واسطے کہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی. تو جب ان لوگوں نے، اور وہ اقتدار میں تھے، قرآن مجید کو مخلوق کہنا شروع کیا اور مختلف لوگوں سے انہوں نے تائید لینا چاہی، تو امام احمد بن حنبل ڈٹ کے مقابلے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو میں مخلوق نہیں کہوں گا، اور جو یہ قول کرتا ہے یہ قول کفر کا قول ہے. قرآن مجید ہرگز اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے. اس فتویٰ کی پاداش میں آپ پر بڑا تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ معتصم حکمران نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مروائے، اور امام احمد بن حنبل کو 29 کوڑے کپڑے اتروا کے لگائے گئے. امام احمد بن حنبل جب کوڑے کھا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے. چونکہ حکومت کا مذہب یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اہل حق کا مذہب یہ تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. تو اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل نے حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. اس سلسلہ میں آپ کو شدید ترین تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر پھر بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو کلمہ حق تھا اس کو بلند کرنے میں آپ نے کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس دوران جب آپ کو مارنے کے لیے قمیص کو اتارا جا رہا تھا
تو कमीज उन लोगों ने देखा, पहले जो सरकारी करिंदे थे वो कमीज को फाड़ना चाहते थे, उनके पूरे जोर के बावजूद कमीज फट नहीं सकी। तो मोतसिम ने सिपाहियों से कहा कि इस कमीज को उतारो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ये समझता हूं कि उन सब के फाड़ने से जो कमीज फट नहीं रही थी तो वजह क्या थी। कहते हैं, मैंने कमीज की आस्तीन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक रखा हुआ था, और कहते हैं जनन तो अन्नहु दोरे अनिल कमीज खर्क बिशार, उस बाल की बरकत से वो कमीज उनसे फट नहीं सकी, वो जोर लगाते रहे और उसकी वजह से इनको हिफाजत भी मिली। बिल आखिर उस कमीज को उतारा गया और फिर इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला को सजा दी गई, जो हक के पैगाम की वजह से उनके खिलाफ हाकिम वक्त ने मुअय्यन कर रखी थी। ये मुख्तसर सा तज़किरा इमाम अहमद बिन हंबल का है, जो कि फिक़ह के अजीम इमाम हैं और उन्होंने अपना भरपूर किरदार इस सिलसिला में अदा किया है। इनके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बात का मतलब है कि इनसे ऊपर यानी पहले जिनका जमाना इनसे गुजरा वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम शाफी ये इमाम भी मुनफरिद अंदाज के और हैसियत के इमाम हैं। आपकी विलादत 150 हिजरी में हुई और आप भी यतीमी में परवान चढ़े। आपके वालिद जो है उनका भी विसाल हो चुका था और निहायत जांफिशानी के साथ आपने इल्म के लिए सफर किए, और फरमाते हैं कि मेरे पास लिखने के लिए मुझे कागज नहीं मिलता था, मैंने हड्डियों पे इल्म लिखा। और देखो वो बच्चा कि जिसके पास लिखने के लिए कागज नहीं था और कहीं देने के लिए कोई अखराजात नहीं थे, खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने उनके उस मेहनत को कितना कबूल किया कि वो जमाने में इमामत के दर्जे पर फाइज हुए और दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी उनकी फिका को तस्लीम करने वाली है। ये इमाम कुरैशी इमाम है, इनका ताल्लुक रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक के साथ है। आप तवील कद वाले और जसीम इमाम थे। आपने अपनी जिंदगी में बड़े शौक से दीन को पढ़ा और इस अंदाज में दीन के अंदर आपने महारत हासिल की कि ये कौल उलमा में मशहूर था कि अगर इल्म के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हैं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही हसीन चेहरे वाले थे। आपको इबादत से इतना शौक था कि हर महीने में 30 कुरान मजीद खत्म करते थे और रमदानुल मुबारक में आप 60 कुरान मजीद खत्म करते थे। हदीस शरीफ के साथ और इल्म हदीस पढ़ने वाले लोगों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से आपका इतना इश्क था। फरमाते थे कि इज़ा रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिल हदीस फकअन्नी रअयतु रजुलन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं किसी मुहद्दिस की ज़ियारत करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने किसी सहाबी की ज़ियारत की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जानने वाले अस्हाब हदीस जो हैं उनको मैं देखता हूं तो मुझे इतनी मुसर्रत महसूस होती है और इतना चैन मिलता है कि गोया के मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़ियारत की हो। आपने लोगों को मजमा-ए-आम में एक दिन यह कहा था कि अगर लोग मेरे उस्ताद इमाम मोहम्मद की किताबें देख लें यहूद और नसारा, तो उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इस्लाम का कलमा पढ़े बगैर रह सके। कि इमाम मोहम्मद ने इस अंदाज में कुतुब लिखी हैं और इस अंदाज के अंदर उनको मुरत्तब किया है कि जो गैर मुस्लिम इन कुतुब की ज़ियारत करेगा उसको कलमा नसीब हो जाएगा। और फिर यह मशहूर था कि जब छोटे मोहम्मद की तहरीरों का और उनके हुस्न का यह हाल है तो जो बड़े मोहम्मद हैं उनके अनवार तजल्लियात का आलम क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का बुलंद मकाम हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जो इनके शागिर्द हैं वो यूं बयान करते हैं। उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 167 पर यह बात मौजूद है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने गसला कमीस लिशाफी, इमाम अहमद बिन हंबल ने इमाम शाफी की कमीज धोई, व शरबल मा अल्लज़ी गसलहु बिही, निचोड़ने से जो पानी निकला तो इमाम अहमद बिन हंबल ने वो पानी नोश किया।
امام شافعی کی قمیص کو دھو کر امام احمد بن حنبل نے وہ پانی پی کر یہ بتایا کہ یہ جس سینے میں حدیث ہے اور جس سینے میں دین کا علم ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اور تبرک کے لحاظ سے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آثار کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اور ان کے ساتھ تعلق اس کی کتنی بڑی شرعی حیثیت ہوگی، اور ان کو سنبھال کے رکھنا یہ امت کا کتنا بڑا فریضہ ہوگا کہ جب بعد میں آنے والے ایک عالم دین جو امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، ایک عام شخص نہیں، 10 لاکھ حدیث کا حافظ اور پوری فقہ کا ایک بانی اپنے حصے کا، وہ ان کی قمیص کو دھو کر وہ پانی پی کر پھر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کی برکتیں جب اللہ کے بندوں کو میسر آ جاتی ہیں تو ان کے بدن سے جو کپڑے لگتے ہیں اللہ ان کپڑوں کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ہر ارے غیرے کے کپڑوں کے ساتھ ایسے تبرک کا عقیدہ نہ وابستہ کر لیا جائے جو واقعی اس اہلیت کی ہیں، جس طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک حیثیت ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کی شرعی حیثیت کو اجاگر کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی سے پہلے ان کا دور ہے اور ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ شریف یعنی دار الہجرت کے بہت بڑے امام ہیں، اور آپ 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ بڑے لاڈ اور پیار کے ماحول میں آپ نے پرورش پائی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نہایت خوبصورت اور طویل قامت والے امام تھے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں وہ بات سچی آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے کئی سال پہلے اپنے صحابہ کو سنا دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ طلب علم کے لیے سواریاں تھکا دیں گے تو اس وقت لا یجدون عالما عالم من عالم المدینہ، ایسا وقت ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت مدینہ شریف کے عالم سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا۔ مدینہ شریف کے عالم کی اس فوقیت ہوگی، تو یہ مدینہ شریف کے عالم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خبر دے دی تھی، اور پھر جانیے کہ اس کے معاملے میں اب تقریباً تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث شریف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ تو اس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ماننے سے پہلے 2 باتیں مزید ماننا پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کل کے بارے میں کہ میری امت علم کے لحاظ سے غافل نہیں ہوگی، علم کا بڑا شوق ہوگا، علم کے حصول کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں گے، علم کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کیا جائے گا، علم کے حصول کے لیے سواریوں کے جگر پگھلا دیے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کے حالات کے لحاظ سے اتنی آگہی ہے کہ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر کون کون سے علماء ہوں گے اور ان میں سے بڑا عالم کون سا ہوگا۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس بشارت کو تب مانا جا سکتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا اقرار کر لیا جائے۔ تو تمام محدثین اس بات پر قائم ہیں اور یہ پہلے اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر رکھتے تھے۔ اس واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ خبر ارشاد فرما دی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اس طرح کے میں سب کے بارے میں ہی اور سب کے فرامین سے بھی تم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ کیسی خوشبو ان کے عقیدہ میں موجود ہے، اور یہ تمام اہل سنت کے ہی امام ہیں۔ آپ سے ہارون الرشید نے ایک بار فتویٰ پوچھا تھا، اور یہ فتویٰ بھی سیر اعلام النبلاء کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 414 پر ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پیش آیا، ہارون الرشید چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف جو ہے
اس کو توڑ کے اس جگہ سونے اور چاندی کا ممبر بنایا جائے. یہ اپنی طرف سے اس کی ایک چاہت تھی اور شوق کا اظہار کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ممبر دوسری مساجد سے منفرد ہونا چاہیے, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہونے چاہیے, یہ چاندی کا ہونا چاہیے, اس میں سونا لگا ہوا ہونا چاہیے. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے جب یہ پوچھا کہ کیا ممبر نبوی جو پہلے موجود ہے بوسیدہ سا اس کو توڑ دیا جائے اور اس کی جگہ اس طرح کا خوبصورت ممبر بنا دیا جائے, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑا بیدار مغز کردار ادا کرتے ہوئے جواب دیا, شاید کاش آج کے وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے انہیں بھی ایسی بصیرت میسر آ جائے جو اس وقت پوچھا گیا اور اس بات کو پھر اس پہ عمل بھی کیا گیا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اور کہنے لگے فلا ارا ان یحرم الناس اسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو توڑ کر یہاں کوئی اور ممبر بنایا جائے. وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے اور ممبر بھی کسی ایک بادشاہ کا یہ سرمایہ نہیں ہے, یہ پوری امت کا سرمایہ ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کا حصہ ہے اور پوری امت کی چاہتوں کا مرکز ہے. اگرچہ تم سونے کا بنانا چاہتے ہو مگر کروڑوں سونے اس ممبر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہوا ہو. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر منع کر دیا, فرمایا میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو الناس جو موجود ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے نبی علیہ السلام کی آثار سے. میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکے کم از کم نشانیاں تو دیکھتے رہیں, کم از کم آثار تو دیکھتے رہیں. تو یہ طریقہ ہمیشہ رائج رہا. یہ بعد کا ایک قبضہ گروپ آ گیا کہ جس نے آثار کو چن چن کے مٹانے کی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے مینار جو تھے ان کو گرانے کا دھندا کیا. ہمیشہ امت مسلمہ نے آثار کی حفاظت کی, جس طرح کہ ایک ایک موے مبارک پر پہرا دیا گیا, ایک ایک پیالے کو محفوظ رکھا گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کھجور کو سنبھالا گیا اور ایک ایک راستے کے قدموں کا تعین کر کے وہاں پر فکری طور پر عشق نے کئی سال تک اعتکاف کیا. وہ تمام مقامات جو تھے ان کو محفوظ رکھا گیا. تو ایسے ہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بالخصوص جو وہاں پہ حکمران ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے. اور یہ ایسی برکت ہے کہ جو ہر دور میں جس برکت کی وجہ سے امت مسلمہ مسرور ہوتی رہے گی, اور پھر بالخصوص یہ ساری کسی ایک حکومت کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری امت کا مشترکہ سرمایہ ہے اور ساری امت کی مشترکہ یہ چیز ہے, تو سب کی محبت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے پیش نظر ایسی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب تم نے حدیث پڑھنا شروع کی تو کیا معیار تھا تمہارے نزدیک, تم کس استاذ کو ترجیح دیتے تھے اور کس استاذ سے حدیث پڑھنا تمہیں زیادہ اچھا لگتا تھا؟ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا امام مالک, اس کو کچھ لوگوں نے تو بخاری پر بھی ترجیح دی ہے, یعنی اپنی اس کی حیثیت کے لحاظ سے. ایک تو ویسے تقدیم تو ہے زمانے کے لحاظ سے, لیکن اس کی حیثیت فنی اور علمی حیثیت کے لحاظ سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے. تو یہ مستقل محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آپ نے حدیث کے اخذ کے لحاظ سے جو معیار بیان کیا تو اس میں انداز یہ تھا, فرمانے لگے کہ ایوب سختیانی جو ہے ان کو میں نے سب سے زیادہ پسند کیا, اور ایوب سختیانی میرے وہ استاذ ہیں کہ میں نے جتنے اساتذہ سے بھی میں نے پڑھا ہے ان سب کے مقابلے میں ایوب سختیانی افضل ترین انسان ہیں. پوچھا گیا ان کی افضلیت کی وجہ کیا ہے, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کانا اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا. میرے ان استاذ جو ہیں محترم, ان کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے لبوں پر میرے محبوب علیہ السلام کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں اشک آ جاتے تھے.
جب یہ حدیث پڑھاتے تھے اور کہتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا ہر بار آنکھوں میں اشک آتے تھے۔ اگرچہ دیگر اساتذہ میں بھی رقت موجود تھی، ان کے ہاں بھی تقوی کا سائبان لگا ہوا تھا، ان کے ہاں بھی عشق و مستی کی خوشبو آ رہی تھی، مگر ایوب سختیانی جو ہے یہ سب سے میرے نزدیک افضل ہے کہ انہوں نے اس انداز میں ہمیشہ حدیث پڑھائی ہے کہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری رہتی تھی۔ اور فرمانے لگے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں نے ان کی اس محبت کو دیکھا، فلما رأیت منہ ما رأیت واجلالہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبت عنہ، جب میں نے، حالانکہ پہلی ملاقات ان کی حج کے دوران ہوئی تھی حضرت ایوب سختیانی کے ساتھ، اور اس وقت پڑھنے کا کوئی خیال نہیں تھا کہ ان سے پڑھوں گا، لیکن کہتے جب میں نے بارہا ان کا یہ منظر دیکھا تو میں نے طے کر لیا کہ پڑھوں گا تو انہی سے پڑھوں گا۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے ان سے پڑھا، کہتے ہیں یہ ان کا اجلال تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی تعظیم کر رہے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ خاص مقدس منہ کے جملے ہیں اور یہ مقدس ہونٹوں کا تحفہ ہے، ان کے لیے اور قسم کا وضو کر لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ تعظیم کا جو انداز حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمانے لگے کتبت عنہ، پھر میں نے ان سے خوب حدیث لکھی اور حدیث پڑھتا گیا۔ یہ امام مالک جن کی استاذ اس پائے کے ہیں اور شاگردی میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی داخل ہیں، انہوں نے دین متین کے لیے بھرپور خدمات انجام دی، اور بالخصوص امام دار الہجرہ ہونے کے لحاظ سے آپ کی جو مدینہ شریف کے ساتھ محبت ہے وہ ایک مستقل مضمون ہے جو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ شریف میں قدم ننگے قدموں چلنا صرف اس خیال سے کہ کہیں محبوب علیہ السلام کے قدم لگے ہوں اور میرا اوپر جوتا نہ آ جائے، اور پھر سواری پہ سوار نہ ہونا، اور پھر حدیث پڑھاتے ہوئے اتنی اہتمام کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور خوبصورت جگہ پہ بیٹھنا، اور پھر حدیث بیان کرتے ہوئے یوں سمجھنا کہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں اور حدیث سن رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں۔ اور یہ انداز تھا جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیں تو کیا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہونا چاہیے؟ تو فرمانے لگے تعجب ہے مجھے تم یہ پوچھتے ہو کہ سلام سرکار کو کہنا ہو اور چہرہ کہیں اور تم کرنا چاہتے ہو۔ لما تصف وجہک عنہ، تم اپنا چہرہ ان سے کیوں پھیرتے ہو؟ ہوا وسیلتوں کا وسیلۃ ابی کا آدم، جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے اور تمہارا بھی وسیلہ ہے۔ جب ان کے دربار پہ حاضری دیا کرو تو چہرہ ان کی طرف کیا کرو اور ان کی طرف منہ کر کے سلام کہا کرو۔ یہ بھی آج فطور ہے وہاں پر کہ اس کو ہی سب توحید سمجھتے ہیں کہ سلام کہتے وقت چہرہ قبلے کی طرف کروا دیا جائے۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے جب اللہ نے یہ فرمایا ہے جاؤ کا کہ جو جان پہ ظلم کر بیٹھے تمہارے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے اور نبی علیہ السلام بھی سفارش کر دیں۔ اب جس سے سفارش کروانی ہو ادھر منہ کیا جاتا ہے یا ادھر پشت کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے؟ سرکار سے جب سفارش کروانی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس لیے وہاں جا رہے ہو تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کسی ایک جہت کا پابند نہیں، وہ تو ہر طرف موجود ہے، لہٰذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے سلام کہنا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جو اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ کی زبان میں بیان فرما دیا تھا۔ تینوں امام جس وقت اپنی عظمتوں کو یکجا کر لیتے ہیں تو ان کی عظمتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نغمے گانا شروع کر دیتی ہیں۔ تمام اماموں کے امام جن کو امام اعظم ان اماموں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس لحاظ سے بھی آج تک غلط فہمی کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ امام اعظم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہہ دیتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم یہ ایک اضافی لقب ہے، اس میں صحابہ بھی شامل نہیں ہے، صحابہ کی عظمت بھی پہلے ہے
اور یہ صحابہ کے لحاظ سے بھی اعظم نہیں، یہ تو اپنے دور کے لوگوں کے لحاظ سے اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لحاظ سے یہ امام اعظم ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو کیا کہنا، آپ تو نبی اعظم ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس قدر عظمتوں سے آپ کو بہرہور کر رکھا ہے۔ تو امام اعظم ان ائمہ کے لحاظ سے کہ خواہ وہ حدیث کے امام ہوں، خواہ وہ فقہ کے امام ہوں، جتنے اماموں کے سر پہ امامت کا تاج سجتا ہے ان سب کی چمک میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نور موجود ہے۔ اس واسطے کہ جتنے محدثین ہیں، بخاری ہوں، مسلم ہوں، ترمذی ہوں، ابن ماجہ ہوں، نسائی ہوں، دیگر تمام محدثین اور جتنے فقہ کے امام ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض ضرور ملا ہے۔ کوئی براہ راست شاگرد ہے، کوئی بالواسطہ شاگرد ہے، کوئی ایک واسطے سے، کوئی دو واسطوں سے، یہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت کی چھتری کے نیچے ہیں۔ اس واسطے انہیں یہ سجتا ہے کہ ان اماموں کے لحاظ سے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو تابعیت کا مرتبہ میسر آیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے۔ ان میں سے بصرہ میں جو صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف میں حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ شریف میں حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو الطفیل تمام صحابہ میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے، تو یہ نامور صحابہ ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی ہے۔ باقی آپ نے جو علوم حاصل کیے وہ سینکڑوں تابعین ہیں، بلکہ ہزاروں تک خوارزمی نے ان کی تعداد لکھی ہے۔ تقریباً 4000 کے قریب وہ شیوخ ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث حاصل کی اور تفسیر کا علم حاصل کیا اور مختلف علوم کو جمع کیا، اور پھر اس انداز میں آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ کے پاس حدیث کے کئی صندوق موجود تھے، صرف آپ کی ایک کتاب جو کتاب الآثار ہے وہ 40,000 احادیث سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ کی مسند روایات کو بیان کرنے والے 500 محدثین ہیں جنہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کو پڑھا اور آگے پڑھایا۔ کہاں ان لوگوں کی بھول جو یہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی، جن کی روایات کو کرنے والے 500 امام ہیں، ان کی روایات اور ان کی مسند احادیث کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ائمہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ امام مالک تم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت کرتے رہے ہو، بتاؤ تو صحیح ان کا علمی مقام کیا تھا اور ان کی عظمت کیا تھی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، رأیت رجلا لو کلمک فی الساریۃ یجعلها ذهبا لقام بالحجۃ الباہرہ۔ اے شافعی یاد رکھو، اگر تم امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت کر لیتے، چونکہ اتفاق یہ ہے کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سن وصال ہے وہ امام شافعی کا سن ولادت ہے، اور بعض نے تو دن بھی وہی قرار دیا جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا تھا، اسی دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو امام مالک کہنے لگے شافعی وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ اگر ان کی ذہانت کو دیکھا جائے اور استدلال کی جو پاور تھی اس کو دیکھا جائے، لو کلمک فی الساریۃ، اگر وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ ستون سونے کا ہے، اتنے پاورفل دلائل وہ دے سکتے تھے کہ وہ اپنی واضح دلائل کی وجہ سے تمہیں مجبور کر دیں گے کہ تم لکڑی کے ستون کو سونے کا ماننے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو ذہانت اور فہم عطا فرما رکھا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ بار بار حاضری دیا کرتے تھے اور کہتے ہیں اتبرک بقبر ابی حنیفہ تھا، مجھے تو ان کی قبر سے بھی برکت ملتی ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے 2 نفل پڑھ کے قبر کے پاس دعا کرتا ہوں، تک دالی سرین، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے میری مشکل پوری حل ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ان کا یہ قول معروف زمانہ ہے، الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ، فرماتے ہیں فقہ کے اندر ساری کائنات کے لوگ
इमाम आजम अबू हनीफा के दस्तनगर हैं, यानी इमाम आजम का कमाया हुआ सब खा रहे हैं। इमाम शाफी जो खुद एक फिका के बानी है, वो कहते हैं सारे फुकहा इमाम आजम अबू हनीफा की कमाई खा रहे हैं। उन्होंने कुरान और सुन्नत से जो अखज किया, 5 लाख मसाइल उसूली तौर पर वज़ा किए, बाद वाले सारे फुकहा ने उनसे नूर हासिल किया और उनसे फैज लिया और क़यामत तक उस पर गुजारा हो रहा है। तो हजरत शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि तमाम फुकहा ये बच्चों की तरह हैं, और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का दस्तरखान लगा हुआ है, उनके दस्तरखान से खाते हैं तो फिर पलते हैं और फिर इनको फकीह बनने का मनसब मुयस्सर आता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने इस मैदान में सबकत दी है। इमाम मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद मक्की ने मनाकिब के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 126 पर इस बात को लिखा है, अबू हनीफा अव्वलु मन दव्वरा इल्म हाज़िही शरिया, कि इमाम आजम अबू हनीफा वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने इस शरीयत के इल्म को मुदव्वन किया था। आपसे पहले इस उम्मत में इस अंदाज में किताब लिखने का कोई तरीका ही नहीं था कि ये किताबुल सलात है, ये किताबुल ज़कात है, ये किताबुल हज है, इसमें फलां हदीसें रखी जाएंगी, फलां मसाइल रखे जाएंगे। सबसे पहले जिस शख्सियत ने इल्म शरीयत को मुदव्वन किया वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। उस वक्त तक इमाम मालिक की किताब, जिसको सबसे पहली किताब करार दिया जाता है बितफसील, मुवत्ता इमाम मालिक, वो भी अभी तक नहीं लिखी गई थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुवत्ता में जो तरतीब है वो भी इमाम साहब से उन्होंने हासिल की है। सबसे पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने उम्मत में इस अंदाज की खिदमत सर अंजाम दी है, और इससे कोई ये तसव्वुर ना करे कि ये काम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और पहले किबार ताबीन ना कर सके और इमाम आजम अबू हनीफा ने वो कमी कोई पूरी की है। नहीं नहीं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में इमाम मुवफ़्फ़क़ लिखते हैं, कानत कुलूबुहुम सनादीका उलूमिहिम, उनको किताबों की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें एक लम्हा जो सोबत मुयस्सर आ गई वो ही जिंदगी भर की किताब बन गई। एक निगाह से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने पढ़ लिया, हम करोड़ किताब से भी नहीं पढ़ सकते। और फिर उनके दिल इल्म के संदूक थे, वो न कलम के मोहताज, न लिखने के मोहताज, न किताब के मोहताज, उस वक्त जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब कारवां आगे बढ़ता गया, उम्मत मुस्लिमा दूसरी निसफ सदी हिजरी तक पहुंचने वाली थी और नई नई बोलियां उम्मत की लुगत में शामिल हो गई थी। चूंकि मुख्तलिफ बोलियों वाले लोग कलमा पढ़ चुके थे, अब अरबी ग्रामर में और अरबी लुगत में खुद अरबों के लिए मुश्किल हो रही थी कि नई बोलियां शामिल हो रही हैं। और उधर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाई यंतज़िहु मिन क़ुलूबिर रिजाल, कि अल्लाह इल्म यूं नहीं छीनेगा कि रात को आलिम सोए सुबह जाहिल उठे। फरमाया बल यंतज़िहु बिमौतिल उलमा, इल्म यूं उठेगा कि इल्म वाले उठ जाएंगे। तो सहाबा का विसाल हो गया, ताबीन उठते जा रहे थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने यह खतरा महसूस किया कि अब इल्म को मुदव्वन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह सरमाया अहादीस का जाया हो जाए। तो सबसे पहले आपने कमरे हिम्मत बांधी और इल्म शरीयत को मुदव्वन करके इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। आपके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इसी तरतीब पर मुवत्ता इमाम मालिक लिखी, फिर हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़े शाफी मुदव्वन की, और उसके बाद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फिक़े हंबली मुदव्वन की। सबसे पहले जो काम था वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का था। और इस अंदाज में कि मुस्नद ख्वारिज़मी में है, आपने इस सिलसिला में इतनी बड़ी रिसर्च टीम तैयार कर रखी थी और इतना बड़ा बोर्ड था आपका कि मुस्नद ख्वारिज़मी में है, इन्नल इमाम इज्तमा माहू अल्फुम मिन असहाबिही, कि जब आप रिसर्च के लिए बैठे थे तो आपके साथ 1000 अरकान वाला बोर्ड था, जिसकी तादाद 1000 अरकान पर मुश्तमिल थी, और उनमें से हर एक ही वो था कि जो जमाने का इमाम था। उन 1000 में से हर एक ही फकीह था कि जिनकी तरफ इशारे किए जाते थे उंगलियों के साथ, और अपने अपने फन का इमाम था। अर्बऊन मिनहुम कद बलगू हद्दल इज्तिहाद, उनमें से 40 वो थे कि जो खुद मुज्तहिद भी थे। ऐसे लोगों को साथ बिठाकर इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ने फिक़े हनफी को मुदव्वन किया। और ये इस उम्मत का वो लिटरेचर है
کہ جس کو حشر کے دن ساری امتوں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے. یہودیت، عیسائیت یا پہلی جتنی بھی ملتیں ہوئی ہیں، کسی کے پاس ایسا لٹریچر نہیں جس طرح کے فقہ کا لٹریچر اس امت کے پاس موجود ہے. اور باقی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی عظمت کو ہم سلام بھی کرتے ہیں. ان کی فقہ وہ ایک فرد کی فقہ ہے، اور فقہ حنفی یہ شورائی نظام پر مرتب ہوئی ہے. اور اتنی اس میں محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوغات تیار کی ہے کہ بعض مسائل پر تو ایک ایک مہینہ بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو طے ہوتا تھا وہ امام ابو یوسف کو فرماتے تھے اکتب فی باب فلان، اس کو فلان باب کے اندر لکھ لو. تو اس انداز میں یہ فقہ مدون کی گئی. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. اس فقہ کو پھر یہ عروج ملا کہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کہ جن کی ایک گھڑی ملت کے لیے نور کی گھڑی تھی، اور جن کی ایک ایک سانس نے کائنات میں خوشبوئیں آباد کی، وہ خاک پنجاب میں سجدوں کی تخم ریزی کرنے والے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فارسی نسخہ کے 134 صفحے پر آپ کا یہ فرمودہ موجود ہے. کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی گوید پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم. یحییٰ بن معاذ رازی کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. گفتمش میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلبو کا، اگر میں آپ کو ڈھونڈنے نکلوں تو آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ آپ مجھے کہاں سے ملیں گے؟ میں آپ کو کہاں سے پاؤں؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عند علم ابی حنیفہ تا. یحییٰ بن معاذ رازی اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں تجھے ابو حنیفہ کے علم کے پاس نظر آ جاؤں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی علم میں جو ثقاہت ہے اور جو فقاہت کا بلند مرتبہ ہے، حضرت داتا گنج بخش حجویری جیسے لوگ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور اس انداز میں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر بہت سے لوگوں کو خواب کے اندر اس فقہ حنفی کا یہ تعارف کروایا ہے کہ یہ سنت نبوی کی بہترین تشریح ہے، اور قرآن و سنت کا جو صحیح ترین انداز ہے اس کے اصول کا، اس کو آگے پیش کرنے میں اس نے کردار ادا کیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نے جو پہلے عرض کیا کہ چاروں فقہ کے اندر یہ اصول کا فرما ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے درست کر لے گا 2 نیکیاں ملیں گی. اگر غلط ہو گیا اس نے کوشش کی تھی مگر پھر بھی غلطی ہو گئی تو پھر بھی 1 نیکی اس کو میسر آ جائے گی. تو یہ جو فروعی طور پر تھوڑا تھوڑا فرق ہے فقہ کے درمیان، اس کی حیثیت رحمت والی ہے، اور باقی اصول کے لحاظ سے تمام یکجا ہیں، اور بالخصوص تمام اصحاب تقلید میں سے ہیں. ان میں سے کوئی بھی غیر مقلدیت کا نہ دعویٰ کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کے ماننے والوں میں ایسی کوئی چیز موجود ہے. اور شرق و غرب میں آج تک جمہور امت مسلمہ اسی مسلک پر اور عقیدہ پر موجود. میں اختصار سے یہ عرض کر دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو جو اللہ نے عروج دیا اس کو بیان کرتے ہوئے ابن خلدون نے آج سے 6 صدیاں قبل، اور حضرت امیر خسرو نے آج سے 7 صدیاں قبل، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 4 صدیاں قبل اس بات کا اظہار کیا تھا کہ 6 صدی قبل بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پوری امت مسلمہ کا اگر شمار کیا جائے تو اکثریت احناف کی ہے. 4 صدیوں پہلے بھی یہی نتیجہ تھا جب مجدد صاحب لکھ رہے تھے کہ پوری امت مسلمہ میں جو لوگ کلمہ گو ہے ان میں غالب اکثریت جو ہے وہ احناف کی ہے. اور ایسے ہی امیر خسرو جو ہے وہ آج سے 700 سال پہلے اس بات کو حقیقت کو تسلیم کر رہے تھے کہ پوری امت مسلمہ میں سے اللہ نے فقاہت امام اعظم ابو حنیفہ کو عروج دیا ہے، اور پوری امت مسلمہ کی اکثریت اسی فقہ کو ماننے والی ہے. یہاں تک کہ اس دور جدید کے نامور سکالر ڈاکٹر سبحی مسانی نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ آج بھی پوری روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 2/3 مسلمان فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت امامت کے درجہ کے لحاظ سے بھی
منفرد ہے، فقاہت کے لحاظ سے بھی منفرد ہے، اور اس کے رسالت مآب علیہ السلام کے لحاظ سے بھی منفرد ہے، عبادات کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ ان سے بڑا کون عابد ہوگا جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک ایک سانس زمانے کے لیے تجلی کی حیثیت اس سانس میں موجود تھی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان عظیم ائمہ کی قدر کی توفیق دے، اور بالخصوص فقہ حنفی کی ترویج و ارشاد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔